السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن ماہ رمضان۔ یہ ایک بڑا ہمارا طویل عرصہ آپ کے ساتھ سفر رہا ہے پورے رمضان، جہاں پہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک شو لیتے آئے ہیں، اور جس شو کے اندر ہم نے بہت ڈفرینٹ باتیں کی. ہم نے کچھ ایسے ٹاپک رکھے ہیں جو ہماری ٹیم نے سوچا بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس مہینے کے حساب سے. کچھ ایسے ٹاپک تھے جو مجھے پسند تھے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر موئز کے دل سے بہت قریب ہے، کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ٹائم آئے، کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. تو ہم نے کہا کہ رمضان سے اور اس ٹرانسمیشن سے اچھا موقع آپ کو کہاں ملے گا. تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر موئز کے فیوریٹ ٹاپک پہ، اور وہ ہے غیب. کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دوستو، السلام علیکم. اچھا، یہ کئی لوگوں نے مجھے ایک سال میں کئی ریکویسٹ آئی ہے غیب پہ بات کرنے کی، اور ظاہر ہے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں بات کرنے کا، بیکاز بات کو غلط رنگ نہ لیا جائے. پھر بھی میں جو بات کروں گا وہ سائنٹیفک اسپیکٹ پہ بات کروں گا، لاجک پہ بات کروں گا. اور یاد رہے کہ دین اسلام پورا کا پورا لاجک پہ بیسڈ ہے. بالکل. یہاں پہ توہم پرستی نہیں ہے اس دین کے اندر. بلائنڈ فیتھ چند چیزوں پہ ہے جو کہ ضروری ہے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے. مثلا اسلام میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک اللہ، اس پہ فیتھ ہے بلائنڈ فیتھ، بیکاز اللہ نظر نہیں آ سکتا. دوسرا، تمام انبیاء کرام پہ، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی سیل آف پروفیٹہڈ ہو گئی، اس پہ وہ نظر نہیں آ رہے اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تمام آسمانی کتابوں پہ قرآن کے علاوہ اور کوئی آسمانی کتاب ہم نے دیکھی نہیں ہے اپنے سامنے اترتی ہوئی. ایون ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ قرآن ہوتا، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن برحق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور فرشتے اور آخرت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ اپنے 5 سینسز سے نہیں لے سکتے. تو یہاں بلائنڈ فیتھ آ جاتا ہے، جس کا کوئی ایز اے فزیکل ایویڈنس نہیں ہے، سو دیٹس وائی اٹس اے بلائنڈ فیتھ. مگر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اب رب یہ چاہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو، تم سوچو، تم مشاہدہ کرو، میری آیاتوں کے اوپر سوچ بچار کرو، ڈسکشنز کرو، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے. بالکل. اچھا، جو بھی آج اس شو میں ہم بات کریں گے اور جو بھی پورے ہم نے ماہ رمضان میں بات کی ہے، یہ ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے آپ سے بات کریں. ڈاکٹر موئز اپنا زاویہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات اگر آپ اس سے اختلافات کر رکھتے ہیں یا آپ کو بات نہیں سمجھ آتی، آپ کو بری لگتی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت، کیونکہ ہم یہ ہم جو شو کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں سو دیٹ وی کین ایکسپلین یو ہاؤ دا ہیومن مائنڈ ورکس، ہاؤ دا سائیکالوجی ورکس. اور ریلیجن اینڈ سائیکالوجی گو ہینڈ ان ہینڈ. بالکل صحیح. بٹ بات یہ سمجھنے کی، اور یہ کہ ذہن کھولیں، ہم ذہن کھولیں، آپ کا ذہن اس طرح کھلے کہ آپ صرف ریچولسٹک نہ ہو. آپ کی ایک کہتے ہیں نا معیار، آپ کی روح کا، آپ کے ذہن کا، آپ کی ریلیجن انفارمیشن کا وہ اس لحاظ پہ ہو کہ آپ کو پھر کوئی بھٹکا نہ سکے. آپ کو جو اسلام راہ اسلام میں جو کام کرنا ہے وہ آپ سمجھ کے کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق پہ ہیں. تو یہ اور آپ کو حق کا اور باطل کا جو فرق ہے وہ بھی پتہ چلے. تو دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس فار یو. سو اگین اٹس اے ڈسکلیمر فرام آور سائڈ کہ یہ ہمارا زاویہ ہے. میرے خیال میں کسی پروگرام میں ریسنٹلی میں نے کہا تھا، اور اسی سے میں شروع کرتا ہوں پھر وہ گفتگو، کہ آنکھ سب کے پاس ہوتی ہے، نظر کسی کسی کو ہوتی ہے. بیوٹیفل. اسی طرح ذہن سب کے پاس ہوتا ہے، سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. بالکل. اب اس میں یہ جو درمیان میں خالی خلا ہے کہ جی آنکھ سب کے پاس ہے، نظر کسی کسی کو آتا ہے، ذہن سب کے پاس ہے، سمجھ کسی کسی کو آتی ہے، یہ جو گیپ ختم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم. بالکل. علم ہوگا تو نظر بھی ہوگی اور سمجھ بھی آئے گی، دونوں چیز آئے گی. ہم علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عام طور پر غیب کے حوالے سے بہت کم معلومات ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب بنانے کا موجد ایجاد اس نے کیا غیب کو، اور غیب کے بارے میں وہ جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے. بے شک. عام انسان جو ہے وہ نہیں جانتا، مگر ہم ہر چیز کو غیب سمجھتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا آج یہ ٹاپک میں بات کروں کہ غیب اصل میں وہ غیب ہے جو صرف رب کی ذات جانتی ہے، اس کا رسول جانتا ہے، محبوب جانتا ہے. بالکل. مگر ہم نے ہر چیز کو غیب کر دیا. اچھا، غیب کا مطلب کیا؟ غیب کا مطلب ہے پوشیدہ، وہ چیز جو ظاہر نہ ہو، جو نظروں سے ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. چھپی ہوئی چیز یا پوشیدہ چیز. آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو چیزیں غیب تھی لوگوں کے لیے، آج وہ غیب نہیں ہے. اس وقت بھی آپ غیب کو غیب نہیں تھی وہ، مگر آپ نے اس کو غیب سمجھا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں سمجھ تھوڑی سی چینج ہو. آج مثال کے طور پر کسی زمانے میں آپ انسان کے جسم کے اندر نہیں جھانک سکتے تھے. بالکل. آج آپ کے پاس ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، آپ انسان کے اندر جھانک سکتے ہیں. بالکل. پورے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں، خرابی، اچھائی، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں.
پہلے یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے. آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل. تیسری چیز یہ ہے کہ آج جو جدید تحقیق ہے وہ تو یہ تک بتا دیتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلے پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا میں جو مختلف لوگوں سے وہ انٹرویو لیتے ہیں یا بالکل آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹرو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے. جب جھوٹ آدمی بولتا ہے تو کچھ تبدیلیاں جسم میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آنکھوں کی پتلیوں میں اور جو آئرس ہے آنکھوں کے اندر اس میں تبدیلی آتی ہے, آئی موومنٹ میں آتی ہے, فیشل ایکسپریشن پہ آتی ہے, بریدنگ میں آتی ہے, اور ایک بڑی عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے. دیکھیں میرے رب نے کیا انسان کو بنایا ہے. سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دوران خون اس کی ان انگلیوں سے کم ہو جاتا ہے. یہ جو انگلیاں ہیں اس میں دوران خون کم ہو جاتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں, تو جب دوران خون کم ہو جاتا ہے, اسی لیے GSR کہتے ہیں گیلمینک اسکن رسپانس, وہ اگر مشین لگائی جائے تو اس سے پتہ چل جائے گا آدمی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. وہ بھی غیب نہیں ہے, ورنہ تو کہتے ہیں کہ دل کا حال رب جانتا ہے. تو دل کا وہ حال جو وہ خود انسان نہیں جانتا وہ رب جانتا ہے. بالکل, وہ غیب ہے کہ وہ حال جو خود نہیں جانتا, جس سے وہ خود کانشیس نہیں ہے, وہ اللہ, وہ غیب ہے. اور اس سے اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں وہ رب جانتا ہے. بالکل. مگر ایک سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ چھپی ہوئی بات ہے. جھوٹ اندر ہوتا ہے, سچ زبان پہ ہوتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے یا مائنڈ میں ہوتا ہے, اور زبان پہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے مگر وہ سچ نہیں ہوتا. مگر سائنس نے کے پاس ایسے آلات پتہ چل جائے جو جھوٹ بول رہا ہے تو بظاہر باطن بھی سامنے آ گیا, ظاہر کے آ گیا, تو وہ بھی غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو باطن کو بھی سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ جو اصل باطن ہے انسان کا وہ رب جانتا ہے, انسان جان ہی نہیں سکتا قیامت تک. ٹھیک ہے, ہم ابھی جا کے دیکھیں گے آغا عباس کے سیگمنٹ کو, کیونکہ ڈاکٹر میں سے بڑی گہری گہری باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی اس کے اندر, اور جو بہت گہری بات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہی یہ بات کہ غیب وہ ہے, اگر دل میں آپ کی کوئی بات ہے تو وہ تو آپ پتہ کر ہی لیتے ہیں, لیکن غیب اصل میں وہ ہے کہ جو آپ کو بھی خود نہ بات پتہ ہو, لیکن وہ صرف بات اللہ ہی جانتا ہے. ہم بات کریں گے آ کے اس پہ مزید, آپ دیکھتے رہیے گا آفٹر واچنگ آغا عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے سوال کیا گیا کہ امراض معدہ کے بہت سارے مریض ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, تو میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا یہ روزہ ہی تو ہے. روزے کا مفہوم کو سمجھیے, روزے کی روح کو سمجھیے کہ روزے کے ذریعے سے آپ اپنی بیماری کو, چاہے وہ امراض معدہ ہو, چاہے وہ امراض قلب ہوں, چاہے وہ شوگر کے امراض ہوں, چاہے وہ آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن کا مرض ہو, تمام امراض کو آپ روزے کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ روزہ رکھیے اور روزے سے صحت حاصل کیجیے. تو روزے سے جب صحت حاصل کرنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اس سے دور ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس گھر میں ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں صوفے پڑے ہیں, اس کمرے میں بیڈ پڑا ہے, دیواروں پہ چیزیں لگی ہیں, لیکن اس کمرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں, دروازوں کھڑکیوں میں دیمک لگ چکی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو رینوویٹ کریں گے, رینوویشن کریں گے اس کمرے کی. تو اب آپ کہیں گے کہ مجھ سے یہ بوسیدگی اس کی دیکھی نہیں جا رہی, مجھ سے رہا نہیں جا رہا اس کمرے میں. تو آپ سب سے پہلے اس کمرے سے سارا سامان باہر نکال دیں گے. جب آپ سارا سامان باہر نکالیں گے اس کے بعد رنگ و روغن اس کی دیواروں پہ کریں گے, اس کی جو دیواروں کی بوسیدگی ہے وہ دور کریں گے. بعد میں دروازے کھڑکیاں بھی آپ ریپیئر کر لیں گے. تو اللہ رب العزت خدا بند متعال بھی تو ہمارے ساتھ روزے کے ذریعے سے یہی کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے معدے کو خالی رکھتا ہے تاکہ ہمارے معدے کی رینوویشن ہو جائے. معدے کی جو دیواریں ہیں وہ بھی 11 مہینے کھا کے ہم بوسیدہ کر لیتے ہیں. اس کی بوسیدگی جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جسم انسانی میں بیماریوں کا گراف بھی بڑھ جاتا ہے. جب بیماریوں کی شدت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا علاج کر دیں اور ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دیں.
لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیماریوں سے نجات دینا چاہتا ہے، وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اس نے مبتلا کر دیا ہمیں تو ہم بڑے تکلیف میں ہیں، اور ہم روزہ کھولنے کے بعد ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ کھولنے کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں، سارے بینیفٹس، سارے فائدے ہم کھو دیتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ روزہ کھولنے کے بعد ہم اتنی بے صبری کے ساتھ کھانے پہ، غذا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ 3 ٹائم کا 4 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھانا ہے، آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کھانا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے تو دیکھیے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم روزہ کیسے افطار کرتے تھے۔ روزے میں کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے پرخوری کی، کہیں پہ بھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرخوری نہیں کی، بلکہ پرخوری سے منع فرمایا، اپنی امت کو منع فرمایا کہ زیادہ پیٹ بھر کے مت کھائیے۔ میرے مولا رسول خدا کھجور سے اور پانی سے افطار کرتے تھے، یا جو کا ستو، شہد ملا ہوا جو کا ستو ہوتا تھا وہ تناول فرماتے تھے، اس سے کھجور کے بعد وہ ستو پیتے تھے۔ تو سادی غذائیں سرکار دو عالم کے دسترخوان پہ تمام جو بھی 2-3 غذائیں ہوتی تھیں وہ سادی ہوتی تھیں۔ تو یہ سادی غذائیں اگر ہم استعمال کر لیں، اگر ہم مبتلا ہیں شوگر کے مرض میں، اگر مبتلا ہیں معدے کی جلن میں، معدے کی تیزابیت میں، آپ یقین کریں اگر ہم سیرت النبی کو کوٹ کریں اور اس کو فالو کریں تو سب سے پہلے معدے کی جلن، معدے کے امراض آپ 4-5-6 دن میں ختم ہوتے دیکھیں گے اپنی باڈی میں، اور یہ 30 دن کا جو پیریڈ ہے یہ بھی پورا مکمل علاج آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دیکھیے رمضان کے جو ماہ مبارک ہے رمضان، اس کے جو برکت کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج جو ہے اپنی شعاعیں شفا بخش زمین پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، چاند اپنی شعاعیں شفا بخش زمین پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور بھی ان سیاروں کے علاوہ سیارہ مشتری ہے زمین سے 250 گنا بڑا ہے، اس کی بھی ساری شعاعیں شفا بخش ہیں جو زمین پر آتی ہیں، اور انسانی جسم ان کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے فرمایا پروردگار نے کہ اگر روزے کی حالت میں تم جو سانس لیتے ہو وہ بھی تسبیح پروردگار ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر، یعنی کہ روزے میں اگر آپ سانس لے رہے ہیں وہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا انوائرمنٹ ہے اس نے چینج کر دیا آپ کے لیے، پورا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں فضیلت ہے، اس کے علاوہ اگر آپ پورے سال روزے رکھیں گے ان میں بھی فضیلت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ماہ رمضان کے روزوں میں فضیلت ہے، کیونکہ انوائرمنٹ اس نے آپ کے لیے بے انتہا اچھا بنا رکھا ہے۔ اس انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھائیے، اپنی تمام بیماریوں کو صرف روزہ رکھ کر اور صحیح سے روزے کے مفہوم کو سمجھ کر روزہ رکھیے تو آپ اپنی تمام بیماریاں اپنے جسم سے دور کر سکتے ہیں۔ کسی طبیب کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، کیونکہ پروردگار سب سے بڑا قادر مطلق ہے، وہ آپ کو ہر چیز، ہر نعمت عطا کرے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے دیکھا آغا عباس صاحب کو، اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آئی ایم شیور پیپل آر انکارپوریٹنگ ہز نالج اینڈ ہز انفارمیشن انٹو دیئر لائفز۔ اچھا سر، ہم بات کرتے گیپ پر، آپ نے اتنی گہری گہری باتیں کر دی کہ لٹرلی کوئی سوال پوچھنے سے پہلے بھی لگتا ہے کہ میں بات صحیح سمجھی ہوں یا نہیں سمجھی ہوں۔ اگر آپ اپنے لحاظ سے سمجھیں، بالکل آپ نے بولا ایوولوشن کا ایک پروسیس تھا جس کے اندر آج سے جو 1000 سال یا 500 سال یا 200 سال یا 100 سال پہلے بھی جو چیزیں ہمیں لگتا تھا کہ نہیں پتہ ہے، فار ایگزامپل ہڈی میں فریکچر، برین کے اندر لیژن، کینسریس سسٹ، بیماری ہوئی، انسان مر گیا، انہوں نے کہا جی یہ چیز بیماریوں کا غیب ہے، کسی کو نہیں پتہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ اب جب ٹیسٹ آئے، ایوالو ہوئے، اب تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا بیماری کہاں ہے، کس جسم کے حصے میں، اور اس کا کیا کرنا بھی ہے، تو وہ چیز اب غیب نہیں رہی۔ تو غیب آخر ہے کیا پھر؟ دیکھیں پہلے تو میں سمجھا دوں، آج دیکھیں کسی زمانے میں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، زلزلہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اللہ نے مخلوق کچھ ایسی بنائی، سانپ فار ایگزامپل، جو مخلوق زمین کے ساتھ رہتی ہے یا زمین پہ اس کے پیر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ سینسٹیوٹی محسوس کر لے، تو سانپ کو زلزلہ آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے،
کیونکہ وہ رینگتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے, ہاتھی کو پتہ چلتا ہے, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اس کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وجہ یہ کہ انسان کو ایوولوشن کا ایک پروسیس کرنا تھا, جس کے بعد کوئی ایسی مشینری بنائے گا کہ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ زلزلہ کب آئے گا, کتنی انٹینسٹی کا آئے گا. جبکہ انٹینسٹی کا ہاتھی کو نہیں پتہ, اس کو یہ پتہ چلتا ہے زلزلہ آنے والا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ آج موسم کا آپ کو نہیں پتہ, مگر پہلے نہیں پتہ, آج پتہ چل جاتا ہے. آپ گوگل کریں, آپ کو باہر ملکوں میں تو اتنی ایکوریسی, ہم لوگ جاتے ہیں لنڈن وغیرہ, 99% اگر کہے بارش آئے گی تو 99% بارش آئے گی. بالکل. تو پھر بارش کا انسان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو غیب ہے, غیب نہیں ہے. اب میں غیب کو تھوڑا سا بتاؤں, سمجھانے کے لیے بتائیں, ایک مثال دے رہا ہوں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, یہ پتہ چل سکتا ہے, صحت مند ہے یا کوئی نقص سے پتہ چل سکتا ہے, مگر یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ بڑا ہو کر وہ خبیث بنے گا, اچھا انسان بنے گا, نیک انسان بنے گا, یا پولیٹیشین بنے گا, لٹیرا بنے گا, ڈاکو بنے گا, ہلاکو خان بنے گا, کیا بنے گا, یہ رب کی ذات جانتی ہے. بالکل. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ ہے غیب. ٹھیک ہے. انسان کی آخرت میں بخشش ہوگی نہیں ہوگی, غیب. ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے, ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہماری بخشش ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا, مگر کرے گا نہیں کرے گا, یہ غیب. ٹھیک ہے. دوسرا, جنت اصل میں ہے کیا؟ غیب. اللہ نے بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اگر میں کسی ایسی زبان میں بات کروں جو تم نہیں سمجھتی, تو میرا تمہارے سے ربط نہیں ہوگا, کنیکشن ریپو نہیں ہوگا, تو مجھے تم سے ایسی زبان میں بات کرنی ہوگی جو تم سمجھ سکو. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کا نقشہ بنا کے بھیجا ہے, وہ بیسیکلی اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ چیزیں دیکھتا ہے, آگ دیکھتا ہے, آگ سے جلنا دیکھتا ہے, آگ کتنی خطرناک ہے وہ دیکھتا ہے, اس کی تاثیر دیکھتا ہے. اسی طرح جنت کے حوالے سے انسان جن چیزوں کا خواہش مند ہے, جو دنیا میں بھی اس کو پسند ہے, ٹھنڈک, چھاؤں فار ایگزامپل, قالین فار ایگزامپل, تکیوں پہ آرام سے بیٹھنا سایوں میں, وہ بھی پسند, شہد ہے, نہریں ہیں دودھ کی, تو یہ تمام چیزیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے. تو اللہ نے جو جنت کا ایک نقشہ انسان کو بھیجا ہے, وہ ہے جو انسان ریلیٹ کر سکتا ہے اس سے. بالکل. لیکن اصل میں جنت کیا ہے؟ غیب. بیوٹیفل. اصل میں جہنم کیا ہے؟ غیب. ایک عجیب و غریب ایک چیز آئی تھی, پتہ نہیں وہ کس حد تک ٹرو ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے جھوٹی ہو. رشین سائنٹسٹ زمین کے اندر سب سے زیادہ گہرائی میں رشینز گئے ہیں, تو وہ کچھ آیا تھا اس کے اوپر کہ وہ ایک دم جب گہرائی میں گئے ہیں, بہت ڈیپ رہا. آپ کو پتہ ہے جو ارتھ کا کرسٹ ہے کئی میل نیچے ہے, بالکل, اس میں جو سینٹر اس کا آتا ہے, وہاں اتنی شدید گرمی ہے, it's like a lava inside. مگر وہ لاوا بھی میٹل ہے اس کے اندر, right? اور پتھر ہے اس کے اندر. بالکل. اچھا, اب قرآن کہتا ہے کہ انسان اور پتھر جو ہے وہ غذا ہے جہنم کی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنسدانوں نے ایک جگہ جانے کے بعد وہ عمل روک دیا, ڈرلنگ بند کر دی اور فوراً بند کر دیا. کیوں بند کیا؟ کہ اس میں آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی تکلیف میں. اوکے. تو کیا جہنم اس دنیا کے اندر نیچے کی طرف ہے اور جنت کہیں آسمان؟ ہمیں نہیں پتا, مگر یہ غیب, یہ غیب ہے. بٹ یہ جو بات کر رہے ہیں, it's not 100% نہیں, ٹرو نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے, میں نے پڑھا تھا, کہیں پڑھا تھا, somehow he read it, so he's just sharing کہ یہ میں نے پڑھا تھا, but I'm sure it's not true. لیکن وہی والی بات ہے, کوشچن ہے نا مارک, کہ ہے یا نہیں ہے. اب یہ غیب ہے, یہ غیب ہے. اصل میں جہنم کہاں ہے؟ غیب ہے. اصل میں جنت کہاں ہے اور کیسی ہے؟ یہ غیب ہے. تو پھر سر قلب بھی غیب ہے؟ نہیں, قلب میں وہ خیالات جو انسان کو آتے ہیں, جس کے بارے میں اس کی آگاہی ہے, اس کو شعور ہے, وہ غیب نہیں ہے. صحیح. مگر وہ چیز جو وہ خود نہیں جانتا, وہ فار ایگزامپل ذات باری تعالیٰ غیب ہے. ہاں بالکل. اللہ کیا ہے؟ غیب ہے, ہمارے سوچ میں نہیں آ سکتا, ہمارے تخیلات میں نہیں آ سکتا, تصورات میں نہیں آ سکتا. جو بھی ہم سوچیں گے اللہ کے بارے میں, وہ اللہ نہیں ہوگا. بالکل, وہ غیب ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب اور چیزیں بھی ہیں, فار ایگزامپل کیا یہ دنیا پہلے بھی تھی؟ ایگزسٹنس آف اٹ ان دی پاسٹ. ٹھیک ہے. دوسری غیب, کیا اس کائنات میں انسان کے علاوہ اللہ کی اور مخلوق ہے؟ جنات اور فرشتوں کا ذکر ہے, مگر اور مخلوق ہے, اتنے پلانٹس ہیں, اتنی بڑی یونیورس ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں. اچھا, پھر یہ یونیورس کہتے ہیں, سائنس کہتا ہے کنٹینیوسلی ایکسپینڈ ہو رہی ہے, رائٹ. جب ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اسپیس کریٹ کرتی ہے, جب اسپیس کریٹ کرتی ہے تو اسپیس کیوں کریٹ ہو رہی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ غیب. ٹھیک. سو وہ چیز جس کا فار ایگزامپل جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں اسپیس کی, جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں
یو نو ایکسپینشن کی. سو وہاں تک تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر سے فیوچر میں ہم جب اسٹیپ رکھیں گے اپنا, مے بی ویل بی ایبل ٹو نو اٹ, بٹ انٹل انلیس وی ڈونٹ نو اٹ اٹس غیب. اوکے, جو چیز ابھی ہمارے سے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے, لیکن جب وہ پوشیدہ نہیں رہے گی وہ غیب نہیں رہے گی. تو اصل میں وہ غیب وہ ہے جو انسان کبھی جان ہی نہیں سکتا. صحیح. سو وہ چیز جو کبھی شاید انسان کو اس حالت میں اس کے آگے پوشیدہ ہی نہ ہو, جس مادے کے کھول کے اندر میں ہوں, جس مادے کے کھول کے اندر میری روح ہے, وہ اس کے آگے جو چیز پوشیدہ نہیں ہوگی وہ غیب ہے, اور جو کبھی آنے والے ٹائم کے اندر پوشیدہ ہو سکتی ہے وہ غیب نہیں ہے. جو پوشیدہ ہوگی وہ غیب ہے, جو پوشیدہ نہیں ہوگی وہ غیب نہیں ہوگی. اوکے, تو پاسٹ میں جس کو آپ غیب سمجھتے تھے آج آپ غیب نہیں سمجھتے, آج ظاہر ہے, رائٹ. صحیح. مگر غیب اصل میں وہ حقیقت ہے حقیقت جو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فار ایگزامپل علماء کرام ماشاءاللہ اس پہ باتیں میں نے سنی ہے بڑے عالم دین کی, کہ بھئی غیب وہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کس دن آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی پروبیبلٹی کیا ہے. اچھا, یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی موت کب آئے گی. تو میں نے خود دیکھا فار ایگزامپل کئی ایسے مریض ہیں کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے پریڈکشن کی کہ وہ 6 مہینے 3 مہینے میں. یہ بھی کیا. مجھے یاد ہے جب والدہ کی میری ڈیتھ ہوئی تو رات کو نرس تھی, اس نے کہہ دیا کہ کل تک شاید ان کی ڈیتھ ہو جائے. میں بڑا حیران, میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ جو اس کے اس وقت کنڈیشن ہے کل تک ڈیتھ ہو جائے گی. تو پھر ان کی ڈیتھ غیب نہ ہوئی کیونکہ نرس نے بتا دیا, رائٹ. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر اصل میں غیب کیا ہے. لیکن اس لمحے کس لمحے سانس نہیں آئے گی وہ غیب ہے. سو موت برحق ہے, لیکن موت کا وقت جو ہے وہ لمحہ ہے, موت کا اللہ جانتا ہے, وہ غیب ہے. ہم جا کے دیکھیں گے یوگی وجاہت کو, جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جو اتنی گہری باتیں ڈاکٹر معیز کر رہے ہیں اس کے اوپر میرے بہت سارے سوال ہیں, اور وہ کچھ سوال میں اس وقت پروسیس بھی کر رہی ہوں اپنے مائنڈ کے اندر. سو ڈو گو واچ یوگی وجاہت. وین یو کم بیک we'll continue the discussion on this. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. ماہ مبارک اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہیں کہ اے بندے تو بتا تجھے کیا چاہیے. وہ ماہ مبارک کہ جس کے بارے میں رب خود کہتا ہے کہ اس کا صلہ میں ہوں, اس کا پھل میں ہوں, اور جو کچھ تم کرو گے وہ اس کے لیے میں خود صلہ بن جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ محبت ہے, کرم ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کہ انہوں نے ہم پہ وہ رحمتیں جو کسی اور امت کو نہ دیں. امت کو, کسی بھی امت کو عبادتوں کا صلہ, نیکیوں کا صلہ ملا ہے, لیکن نیکیوں کے بدلے میں رب نہیں ملا. رب تو اس مہینے میں کہہ رہا ہے کہ میں خود آپ کے لیے حاضر ہوں. اس مہینے کے اپنے کچھ آداب ہیں اور کچھ انداز ہے. اگر ان کو ہم پیش نظر یا مد نظر نہ رکھیں تو پھر جو ہم عبادات کرنے چلے ہیں یا جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس میں کچھ ہمیں دقتیں آ سکتی ہیں. آج میں آپ سے یوگا میں جو افطار اور سحری کے معاملات ہیں ان میں سے ایک موضوع سحری پہ ڈسکس کروں گا, جس کے بعد اگلے میں انشاءاللہ افطار کے اوپر بھی بتاؤں گا. ہم یوگی کھانے میں 3 طرح کی چیزیں جانتے ہیں. ایک کھانا یا کھانے کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک کھانا جو راجسک ہوتا ہے, یہ راجاؤں کا کھانا ہوتا ہے, بہت بھاری کھانا ہوتا ہے, بہت مہنگا کھانا ہوتا ہے اور غریب کی دسترس سے بہت دور ہوتا ہے. ایسے کھانے جب ہم کھائیں گے تو ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں, ہم موٹے بھی ہو سکتے ہیں, پروٹین کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ سحری میں کوشش کریں کہ بہت بھاری چیزیں نہ کھائیں جن کو ہضم ہونے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے زیادہ دیر تک ہم کھا لیں گے تو چلے گا, لیکن ایسا نقصان کرے گا. دوسرا کھانا جو تماسک ہے, برا ہے, یہ ہے باسی کھانے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کو کھانا بنا لیتے ہیں اور اس کو رکھ لیتے ہیں, یا 2-3 دن پرانا کھانا دوبارہ گرم کر کے سحری میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر تازہ بنائیں گے تو اس کے فوائد کچھ اور ہوں گے, اور اگر آپ دوبارہ گرم کر کے کھائیں گے تو اس کے فوائد کچھ اور ہوں گے. لیکن تیسرا کھانا جو ہے وہ ستوک ہے, اور سحری میں ستوک سادہ کھانا کھانا چاہیے. جتنا سادہ کھانا آپ کھائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ
لسی کے گلاس پئیں بجائے اس کے کہ آپ شربتوں کا جو ہے انبار ہے اپنے پیٹ میں ڈال دیں, امنڈ دیں. کوشش کریں کہ سادہ پانی پئیں, اور پانی بھی سادہ, ٹھنڈا نہیں. تو سحری میں جب آپ سحری کا اہتمام کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو دسترخوان ہے وہ دسترخوان سادہ چیزوں پہ ترتیب دیا گیا ہو, جس میں روٹی اور سالن ہو. سالن بھی بہت مرچوں مسالے والا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ وہ راجسک ہو جائے گا. تو سادہ کھانا لیجئے. آپ دہی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, آپ کوئی بھی سبزی لے لیجئے. بہتر ہوگا ایسی چیزیں لیں جس میں پانی کی مقدار, واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہو. کوشش کریں کہ ڈرائی چیزیں آپ نہ لیں. آپ صرف اور ایسی چیزیں بھی یاد رکھیے جو کہ پیٹ میں جانے کے بعد خشکی پیدا کرتی ہیں اور پانی کو جذب کر لیتی ہیں, سحری میں نہیں لینا چاہیے. تو کوشش کریں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کھجلا پھینی کھاتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دودھ تو بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے. اب سوچیے جب ہمارے جسم میں یہ جائیں گی تو ہمارے جسم کی جو لیکوڈ ہے اس کو بھی یہ ختم کر دیں گی اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں اور گھر میں جو مؤثر ستوک کھانے, سادے کھانے, ان کو کھائیے. سادہ پانی پیجیے, اور سادہ پانی کے لیے آپ کوشش کریں کہ جب آپ اٹھیں, آنکھ کھلے, منہ ہاتھ دھونے کے بعد پانی پی لیا, یا رات میں اگر آپ کو آنکھ کھلتی ہے تو پانی پی لیجیے تراویح کے بعد. اور اگر آپ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پانی پی سکتے ہیں. پانی کی مقدار بڑھا دیجیے گا. تو افطار سے سحری تک پانی زیادہ پیجیے. سحری میں احتیاط رکھیے اور کوشش کیجیے کہ ہلکی چیز کھائیں. ہم یوگی ویسے دوپہر میں دہی کھاتے ہیں, لیکن سحری میں ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ دہی کھا لیں, لیکن کوشش کریں کہ سادہ کھانا کھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکی سی احتیاط آپ کی سحری کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنائے گی, اور دن میں جب آپ روزے میں ہوں گے تو آپ کو بہت سکون دے گی. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر موئز 4 ڈائمینشن میں ایک بات سکھاتے ہیں, یو کین نیور اچیو سم تھنگ دیٹ یور مائنڈ کین ناٹ کنسیو. یعنی اپنی زندگی میں آپ وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا ذہن جس کو تصور نہ کر پائے. سو آئی تھنک ہم جو چیزیں تصور کر پاتے ہیں وہ غیب نہیں ہے, غیب نہیں, بیکاز وہ ہم تصور کر لی. ہم نے جب تصور کر لی تو ہو سکتا ہے وہ حقیقت نہ ہو, لیکن وہ غیب نہیں ہے. یہ کچھ فینٹیسیز بھی ہوتی ہے نا انسان کی جو کرتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے وہ ریالٹی بنے. کہتے ہیں نا فکشن ٹرنز انٹو ریالٹی ایٹ ون پوائنٹ. سو مے بی ڈاکٹر موئز سے جو میرا اب سوال ہے آپ سے سر, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے غیب ہے, تو غیب صرف اللہ میاں نے اپنی حد تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کیوں رکھا, ہم سب کو کیوں نہیں بتایا؟ اچھا دیکھو, ابھی تم نے جو جملہ کا اسی کو اپوزٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, غیب وہ ہے جو انسان کا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا, بالکل تصور نہیں کر سکتا. بالکل. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انسانی ذہن سوچ سکتا ہے وہ ممکن ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ انسانی ذہن کی سوچ میں نہیں آ سکتی. جو چیز انسان کے ذہن کی سوچ میں یا ذہن میں نہیں آ سکتی اسے غیب کہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ اب ڈیفائن کر دیا میں نے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے رکھے. اگر یہ پردے نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, ماں باپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کو پالتی ہے ماں, راتوں کو جاگتی ہے, باپ صبح نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, بچے کے لیے اچھی سے اچھی کمائی لاتا ہے کہ تعلیم اچھی ہو, کپڑے اچھے ہو. اگر باپ کو اور ماں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑا ہو کے اس نے ہم دونوں کو قتل کر دینا ہے, صحیح, تو کیا ہوگا؟ کیسی زندگی گزرے گی؟ نہیں گزر سکتی, مشکل سے گزرے گی. اچھا, اسی طرح آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص یہ کرنے والا ہے فیوچر میں, تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر یا میری بیوی ایک دن بے وفائی کرے گی میرے ساتھ, تو اب آپ اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ نے یہ پردے رکھے تاکہ انسانی زندگی کے اندر تلاطم نہ ہو, پرابلمز نہ آئے, وقت پہ آئے اس کو فیس کر لے, وقت سے پہلے انسان کو پتہ نہ چلے. یہ غیب ہے, کیونکہ وقت کے اوپر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلیحت بھی ہے اس میں, کہ انسان سیکھے گا, ایوالو کرے گا اس چیز سے, اور اس کا مجھ پہ توکل بڑھے گا. بالکل صحیح. ہاں, تو اسی لیے اللہ نے رکھا ہے, کیونکہ نہیں ہو تو ہم اس انفارمیشن کو, اس علم کو ہم اپنے سینے میں لے نہیں سکتے. So that means we don't have the processing power
to process the things that are hidden from us. कैपेसिटी भी नहीं है, Capacity पावर के नहीं साथ कैपेसिटी नहीं Capacity है। नहीं अभी मैंने कहा ना कि अगर ये ऐसी चीज़ पहले से पता चल जाए तो क्या होगा, ख़त्म। आपने मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है बड़ा मशहूर है, कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ गए और जो तीन वाक़यात आए हैं, 4 आए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 3 आए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और बड़े जलील कदर नबी थे, और उन्होंने सवाल कर दिया कि ये आपने क्यों ऐसा किया, तो अब वो नहीं जानते थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा था कि आप बीच में सवाल नहीं करेंगे मुझे। आखिर में फिर जब ये कंप्लीट होती है पूरी हिकायत तो एंड में बताते कि मैंने क्यों ऐसा किया था। तो अगर खिज़र अलैहिस्सलाम को पता है तो फिर ये वो गैब नहीं जो रब जानता। सही। बस हम जिस गैब की बात करते हैं वो रब और उसका आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता, वो गैब है, वो गैब है, ठीक है? वो एक्चुअल गैब है। एक्चुअली। सही। सो अच्छा सर, अगर हम ये बात करते हैं कि अभी डिस्कशन भी हो रहा था हमारा इसके अंदर कि जब हम गैप की बात करते हैं, जब हमारा गैप के बारे में हम डिस्कस भी करते हैं, बहुत सारी हमारी ज़िंदगियों में ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं, और हम कहते हैं यार इसकी मसलिहत मुझे नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, इंस्टेड ऑफ कॉन्टम्पलेटिंग ऑन द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका रीज़न ये हो सकता है और मुझे इसको इस तरह सॉल्व करना है, बट वी नेवर टेक दैट राउट। हम सारा का सारा कर देते कि भाई इसका जो मसले है तो अल्लाह को पता है और ये बस अल्लाह ही जानता है, जो है बस वो है। तो क्या इससे आपको लगता है कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो आज गैब का हमने सब्जेक्ट उठाया कि जिसको आप गैब समझते वो गैब नहीं है। जिंदगी में जब मुश्किल आती है तो मुश्किल के साथ एक सबक आ रहा है आपके साथ। बिल्कुल। अल्लाह आपको बेहतर करने के लिए आजमाइशें देता है, उस आजमाइश से आपने लड़ के निकलना होता है। हम उसको डाल देते हैं अल्लाह पे, ठीक है। तो चूंकि हमें गैब के बारे में इल्म नहीं है, जिसको हम गैब समझते हैं वो गैब नहीं है, जो असल में गैब है वो हमारे जहन में आ ही नहीं सकता। सही। इसलिए ज़िंदगी के अंदर बराए करम इन चीज़ों को समझे ताकि आप तदब्बुर कर सके, आप सोच सके, मुशाहिदा कर सके और आपकी जो रूहानी इर्तिका की मंजिल है, रूहानी उरूज जो आपका ग्रोथ है वो हो सके। बिल्कुल। हम नहीं करते ये, वो ग्रोथ हो सके। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस का हैबिट का सेगमेंट, जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद हम इस पे बात करेंगे, बिकॉज इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ समझने सोचने की जगह डाल देते कि बस हमें नहीं पता तो अल्लाह की मर्ज़ी है। सो हम आके बात करेंगे इस पर, बट कीप वॉचिंग। दोस्तों ये पार्क है और इस पार्क में मैं डेली आता हूँ वॉक करने। 50 मिनट के करीब मैं वॉक करता हूँ, 4 किलोमीटर से ज़्यादा। और बहुत सारे अब तो दोस्त बन गए, हलेक सलेक सलाम दुआ भी होती रहती है। बच्चों की भी यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है। तो एक काम ये कर सकते, एक रूटीन ये कर सकते हैं आप कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो वॉक करें, पार्क में वॉक करें। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं आपके घर के पास, आई एम श्योर कि आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, वॉक की स्पीड ही होनी चाहिए कि आपकी सांस जो है वो थोड़ी फूले। ब्रिस्क वॉकिंग में सांस फूलनी चाहिए। और मेरे पास ये घड़ी है, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कितने मिनट वॉक की, कितने किलोमीटर मैंने वॉक की। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेहत से बड़ी नेमत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने लिए कुछ वक्त निकालें। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा डॉक्टर मोइस का हैबिट का सेगमेंट, और मेरे जहन में जो सवाल है वो मैं जल्दी से पूछ लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। अब हम जब डिस्कशन कर रहे थे, एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो बात ये थी कि आपने कहा कि हमारे अंदर ना कैपेसिटी है उस बात को समझने की, अगर वो पर्दे उठ जाएं तो शायद हम एक नॉर्मल वे में बिहेव ही ना कर पाए। अगर मुझे पता चले कल मेरा बच्चा मुझे ओल्ड होम्स में छोड़ देगा, सो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट माई लव एंड टाइम इनटू इट, बिकॉज मुझे भी तो इन अ वे मुझे भी कुछ रिटर्न में चाहिए, उसका प्यार, उसकी इज्जत। सो इसी तरह से अल्लाह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गैब में थे। अल्लाह चाहता तो एक हामला औरत को कोई ना कोई निशानी दे देता कि ये औरत लड़की है या लड़का है, कोई ना कोई निशानी दे सकता था ना। अल्लाह ने वो नहीं दी, लेकिन डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड आया, विच इज़ गुड कि हमें पता भी चलता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मतलब सेहतमंद है या नहीं है। लेकिन सर इस तरह के जब काम होते हैं, जब हम पता करते हैं अल्ट्रासाउंड में, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है कि लड़की है लड़का है, अगर लड़की होती है तो उसके पैदा होने से
پہلے ہی انتظام کر دیتے پیدا ہوگی تو کہاں پھینکنا ہے اس کو, یا پیدائش سے پہلے ہی ختم کرنا ہے, حمل ضائع کروا دیں. اچھا دیکھیں, یہ جو مداخلت ہے اللہ کے کاموں میں, اللہ کی مشیت کے اندر, یہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان باغی ہے, ریبل ہے وہ بالکل. اب دیکھیں نا, اللہ کی دنیا کو تباہ کر رہا ہے, درخت کاٹ رہا ہے, پہاڑ توڑ رہا ہے, پہاڑ کو تباہ کر رہا ہے, اس کے بغیر پوری ایکولوجیکل امبیلنس ہو گیا. تو یہ کر رہا ہے نا انسان. کچھ چیزیں انسان کو نہ پتہ اس کے لیے بہتر ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کسی کو بھی کہ جی اگلے سال فلاں فلاں دن میری ڈیتھ ہونی ہے, صحیح, مجھے بتا اب ایک سال کیسے گزرے گا آپ کا. جو اللہ والا ہوگا وہ عبادتیں کرے گا, استغفار کرتا رہے گا, مگر عام آدمی جی نہیں سکے گا. بالکل, وہ پل یہ پل سوچ مرے کے گا. پل پل مرے گا. ٹھیک ہے نا, اسی لیے اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے غیب. تو اللہ اگر کسی شے کو یا کسی حکم کو یا کسی چیز کو غیب کہتا ہے یا کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ غیب ہو, اس میں ہماری بقا اور ہمارے لیے بہتری ہے. تو ہمیں ان کاموں میں نہیں جانا چاہیے. سائنس ترقی کرے گی, ضرور کرے گی, مگر اللہ کا جو غیب ہے, جو اصل غیب ہے, وہ اللہ ہی کو پتہ ہے, انسان کبھی جان نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. سب سے بڑی مثال دی تم نے کہ بچہ بڑا ہو کہ کیا بنے گا یہ آپ نہیں پہچان سکتے. اب یہ ٹھیک ہے, اب ایک اور علم آ گیا بھائی, آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا پامسٹ کو یا ایسٹرولوجر کے پاس گئے, اس نے کہا جی فلاں تاریخ یہ ہونا ہے, یہ آپ کی زندگی کا اچھا پیریڈ ہے, برا پیریڈ ہے. آپ نے اس پہ یقین کر لیا, جبکہ آپ کو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ پاسبلٹیز تھیں. پاسبلٹیز ہے. وقت چینج ہوتا ہے, مشکل آتی ہے, خیرات سے, صدقات سے, دعا سے ختم ہو جاتی ہے, ایکشن سے چل جاتی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, آئی ڈونٹ نو کتنی حقیقت ہے اس کے اندر. یہ ایک روایت ہے, میں نے عالم دین سے سنی ہے, علماء کرام سے. آپ کو بتایا میں تمام مسلک کے علماء کرام کی باتیں سنتا ہوں, اور اس میں سے جو مفید چیز آتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی لیتا ہوں. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں, یہ ہوا کہ ایک بچے کی شادی تھی تو نکاح پڑھانا تھا آقا کو. تو آقا نکاح پڑھا کے واپس آئے گھر میں, اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ جس بچے کا آپ نے نکاح پڑھا ہے کل آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. تو ظاہر بہت غمگین ہو گئے. انسانوں سے محبت جو نبی نے کی ہے وہ شاید کسی نے کی ہو. صبح انتظار کر رہے تھے کہ ابھی بلاوا آئے گا اور مجھے نماز جنازہ پڑھانی ہے. کافی دیر ہو گئی, صبح گئی, دوپہر آ گئی, شام آ گئی, بلاوا نہیں آیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ جا کے دیکھو فلاں گھر میں کیا ہوا ہے. تو وہ گئے تو آ کے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں, صحیح ہے سب کچھ. اب جبرائیل کا پیغام, اللہ کا پیغام آیا, موت تھی, وہ لڑکا ابھی تک زندہ کیسے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود بلایا یا کسی کے ذریعے پوچھوایا کہ بتاؤ کہ شادی کی رات کے بعد کب تک واقعات کیا ہے. تو اس نے کہا کہ سب مہمان چلے گئے, میں اپنی شادی کی رات تھی میری, تو میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا, پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا, سب تھکے ہوئے تھے, میں بھی تھکا ہوا تھا. ایک دم سے کسی سائل نے آواز دی. تو گھر میں سب سو گئے تھے, کوئی نہیں تھا. میں نے دروازہ کھولا, سائل ایک تھا. اس نے کہا بہت بھوکا ہوں, میرے گھر میں بھی بہت بھوکا ہے, کچھ کھانے کا ہو تو دے دو. سارے شادی کا گھر تھا, کھانا تھا, میں نے نکال کے اس کو دیا. تو اس نے کہا جی میرا گاؤں یہاں سے تھوڑا دور ہے, میں بوڑھا آدمی چل نہیں سکتا, اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے گھر تک کھانا لے جاؤ. یہ اپنی سہاگ رات کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر, برتن میں کھانا رکھ کے اس فقیر کے ساتھ, یہ جو بھی مفلس تھا, غریب تھا, اس کے ساتھ کافی دور تھا اس کا گاؤں, چل کے گیا, وہاں سارا کھانا رکھا ہے. جب واپس آ رہا تو صبح ہو رہی تھی. یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی سہاگ رات چھوڑی, اپنی بیوی کو چھوڑا اور اس کا گھر کھانا لے کے گیا ہے. اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی, اس کی موت کو ٹال دیا. ایکشن بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو اللہ چاہے تو ایکسٹینڈ کر دے. رسک میں بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک فکس رسک ہوتا ہے,
ایک رزق میں بڑھاوا آ سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے رزق. تو اس پہ ظفریت علماء کرام زیادہ بہتر طور پہ بات کر سکیں گے. ہم تو نفسیات اور سائنس کے حوالے سے بات کریں. ٹھیک, ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئز کے گولڈن ورڈز. ہم واپس آئیں گے تو کچھ ایسے سوال ہیں جو مجھے ڈاکٹر موئز سے پوچھتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں, یا ڈاکٹر موئز نے بھی بات کی, جس طرح آپ نے کارڈس کی بتا کے نیومرولوجی کی, اسٹرالوجرز کی بات کی, کارڈس, ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم ان چیزوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے اس ٹائم کے لیے غائب ہے, یعنی کہ آج کے لیے میری وہ چیز غائب ہے, شاید کل میرے میں اتنا شعور آ جائے کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں, تو میں اس بات کو پہچان سکوں, اس کے بارے میں کچھ کر سکوں. تو ہم آ کے ڈاکٹر موئز کے بارے میں بات کریں گے. اس طرح کی جب ہم کسی چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں یا کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری لائف میں وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے. سو ویل کم بیک ود دس کویشچن, کیپ واچنگ. کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی جو نیا سال ہے اس کے اندر ہم ٹوٹے رشتوں کو جوڑیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے مارکس اچھے میرے آئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر کے اندر سکون ہو, میں سوؤں اور مجھے نیند آ جائے بغیر کسی دوائی کے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پیسے کو, محبت کو, پیار کو, اچھے رشتوں کو, دوستوں کو, اچھی جاب کو, اچھے بزنس کو اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. یہ لا آف اٹریکشن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اگر سمجھ جائیں اس راز کو, اگر اس راز کو سمجھنے کے بعد اس کی ٹیکنیک اپلائی کریں تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر موئز کا جو میرے پاس ذہن میں سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, کیونکہ میں نے سوال بریک سے پہلے تھوڑا لمبا پوچھ لیا تھا, تو میں تھوڑا ویل آرٹیکولیٹ کر کے وہ آپ سے سوال پوچھ لیتی ہوں. آج کل ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بہت ساری ایڈز بھی آتی ہیں, ہم نے فیس بک پہ دیکھی ہے, دیواروں پہ دیکھی ہیں. لوگ لکھا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ آئیں, اپنے ہاتھ دکھائیں, آپ کو گیپ کی ہم بتائیں گے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گیپ کا علم ہے, تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جو آپ کو کوئی پریڈکشن یا پری کوگنائز کر کے چیزوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں, کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے, اس کے محبوب کو, یا پھر اللہ جس کو عطا کرے, یا اس کا محبوب جس کو عطا کرے, اس کے علاوہ غیب کسی کے پاس نہیں. یہ سارے سائنس ہیں, سائنس. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یہ جو پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں, ان کا اثر ہم پر ہوتا ہے, پانی پر ہوتا ہے, پلانٹس پہ ہوتا ہے, ریپٹائلز پہ ہوتا ہے, جانوروں پہ. اب یہ جو سائنس ہیں, ان سائنس کے حساب سے پریڈکشن, اس کو کہتے ہیں پاسبلٹی, ممکن ہے, نہیں بھی ہے, مگر جو حتمی چیز ہوگی, جو فائنل چیز ہوگی, وہ غیب ہے اور اب جانتا ہے. صحیح. ہم پروسیس سمجھا سکتے ہیں کہ جی فلاں مہینہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں زیادہ بھروسہ کہاں سے آیا؟ ہندوازم جو ہے وہ بیسڈ ہے توہم پرستی پہ. وہاں ہر چیز کا حساب لگایا جاتا ہے, مہورت نکالا جاتا ہے, فلاں دن ہے, اتنے بجے مہورت ہے, اچھا ٹائم ہے شادی کرنے کا یا کوئی کام کرنے کا. اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے بھائی. اسلام کہتا ہے سارے دن, سارا وقت, سب کچھ اللہ نے بنایا. آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں, دعا کے ساتھ کریں. کوئی کام شروع کرنا ہے, نکاح کروانا ہے, کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا ہے, کوئی زمین خریدنی ہے, اللہ پہ بھروسہ کریں, نیک نیتی کے ساتھ کریں, دعا کے ساتھ کریں, تو وہ ہر لمحہ جو اس دنیا کے اندر ہے آپ کے پاس وہ مبارک ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایسٹرالوجی ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مطلب یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے, علم ہے, ایسٹرالوجی ہے اور پامسٹری ہے اور نیومرولوجی ہے. اس میں زیادہ تر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کا جو ماہر ہے اس کی اپنی انٹیوشن بڑی کام کرتی ہے. ایک ہے ٹی لیف پڑھنا یا کافی بین پڑھنا, کافی کپ, کافی کپ. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کافی دیتے ہیں, آپ نے کافی پی, تھوڑی سی بچا کے رکھی, اور جو شخص ہے جو اس کا ماہر ہے وہ دیکھے گا اس کپ میں اور وہ بولنا شروع کرے گا. بیسیکلی وہ چیز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے سب کانشیس کو, اور سب کانشیس پہ جو انفارمیشن ہے وہ دیتا ہے. انفارمیشن غلط نہیں ہوتی, مگر چانسز ہے کہ صحیح بھی نہ ہو. تو جو چیز اف اینڈ بٹ میں ہو یا یس یا نو میں ہو, وہ غیب نہیں ہے. وہ غیب نہیں ہے. غیب تو 100% ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے. صحیح صحیح. سو جو آپ پری کوگنائز کر سکتے ہیں, جو انٹیوٹیولی آپ بات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں, وہ غیب نہیں. اگر یس اور نو ہے تو دیٹ مینز اٹس ناٹ غیب. لیکن جو بالکل حتمی ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہونا, یہی ہونا ہے, وہ غیب نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی ایم شیور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کی ہیں, از بیکاز آئی تھنک ہم نے جو بات ڈسکس کی ہے وہ ہم نے ذہن کے کس طرح ہم کسی انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں, کس طرح ہم جو ایکشنز لینے ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے,
کس طرح ہم چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے. ہم چاہتے تھے ہم اس بارے میں بات کریں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید ہم کسی اور پروگرام میں لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. ہم علماء کرام اپنے ساتھ رکھیں گے جو آ کے ہم سے اس پہ بات کریں گے, سو دیٹ وی کین ایکسپینڈ دس ٹاپک. میں چاہوں گا اس ٹاپک پہ ہم کبھی عالم دین کو کسی کو بٹھائے, علماء کرام کو بٹھائے, اور اس سے بھی ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ غیب کیا چیز ہے, کس چیز کو غیب کرتے. ہم نے تو انسانی نفسیات اور مائنڈ سائنسز کے علاوہ کہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دنیا میں بہت ساری انہونی چیزیں ہوتی ہیں, تو اتنا خیال رکھیں کہ جو چیز آپ کے عقل میں, شعور میں, دانائی میں نہیں آتی اس کو سوچ بچار کرے. دین دماغ استعمال, ذہن استعمال کرنے کو کہتا ہے, اور پورا لاجک پہ بیسڈ ہے. آپ یاد رکھیں ایک چیز کہ مسلمان کا ایک بہت بڑا کام اس نے کرنا ہے, جو کہ شاید پتہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کچھ تو کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو حق کا پیغام دینا ہے. اب غیر مسلم جو ہے اس کو جب حق کا پیغام دے گئے تو وہ مانے گا کیوں؟ اللہ اس کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے یہ تو کتاب ہے, مجھے کیا پتہ یہ اتری ہے کہ نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, وہ تو نہیں مانے گا. تو آپ اس کو کیسے کنونس کریں گے؟ لاجک سے. تو مجھے ایک پھر اگلے پروگرام میں ایک لاجک بتاؤں گا, یاد دے رہا ہوں مجھے. ابھی بتایا نہیں, اگلے پروگرام میں چلیں. اگلے پروگرام میں ڈاکٹر موئز لاجک بتائیں گے, سو اگلا پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے. لیکن آج ہمیشہ میں ڈاکٹر موئز سے کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی اینڈ میں کوئی بات کریں, ٹاپک کو ریپ اپ کریں. لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ آپ سے ایک بات کروں. جو چیز حتمی ہے وہ غیب ہے. تو اگر آپ کو کوئی کل بتاتا ہے کہ یار تمہارے ساتھ ہے نا 6 مہینے بعد بہت برا ہونے والا ہے, یا باہر نکلو گے نا تو بارش میں کپڑے گیلے ہو جائیں گے, یا پھر تم اس جگہ انویسٹ کرو گے نا وہاں تمہیں لاس ہو جائے گا, اس جگہ شادی کرو گے نا تو خوش نہیں رہو گے, تو یہ سب چیزیں چینج ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی بات تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے, کیونکہ وہ حتمی نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی کل ملاقات. اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کے ہمارے اس شو میں حصہ لیں اور آپ اس شو سے گفٹ ہیمپر جیتیں اس طرح جس طرح اور لوگ جیت چکے ہیں, تو صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. دیٹ از مائنڈ سائنسز آفیشیل, نام نیچے آ رہا ہوگا. اور ہمارے جو اسپانسرز ہیں جو یا ہمیں گفٹ دے رہے ہیں آپ کے لیے, ان کے پیجز کو لائک کرنا ہے یا فالو کرنا ہے, اور ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ شیئر کرے گا اس کے چانسز بڑھ جائیں گے گفٹ ہیمپر جیتنے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر موئز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری پوری ٹیم کے لیے دعائیں کریے گا. اللہ حافظ.